الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وقيل يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ عزیز دوستو اور پیارے نوجوانوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کا خالق و مالک اللہ ہے۔ ہماری زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، ہماری صحت و تندرستی اور بیماری کا مالک اللہ ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں وجود میں آئی اور جو آ کر کے چلی گئی اور جو آنے والی ہے، ان سب کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ قرآن کریم کے آیات اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے تؤتی الملک من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت عطا کر دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور اللہ جس سے چاہتا ہے حکومت و سلطنت اور کرسی کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت کے تخت پر بیٹھا دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ذلت و پستی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ بیدہ الخیر، ہر بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، وہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کو تنگ کر دیتا ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، وہ اللہ جس کو چاہے لڑکی کی نعمت عطا کر دے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے لڑکا دے دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ اللہ جسے چاہے لڑکا اور لڑکی دونوں نعمت عطا کر دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عقیما، اور وہ اللہ جسے چاہے اولاد کی نعمت سے محروم کر کے بانجھ کر کے رکھ دے۔ انہ علیم قدیر، وہ اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے اور بہت زیادہ طاقت رکھنے والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے یخلق ما یشاء، وہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وما لم یشاء لم یکن، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے۔ یصیب برحمتہ من یشاء، وہ اللہ جس کے لیے چاہے رحمت کے چادر میں ڈھانپ لے۔ ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہے وہ اللہ سزا دے دے، عذاب میں مسلط کر دے۔ یہ قرآن کریم کے آیات ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کس انداز سے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ اگر وہ انسان پڑھتا چلا جائے ایک وقت آئے گا کہ اس کے دل سے آواز آئے گی ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار آپ نے ان تمام چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا حق کوئی بھی انسان ادا نہیں کر سکتا، خود اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کی گواہی بھی دی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت پیارے جملے میں دعا کر رہا تھا۔ وہ جملہ اتنا پیارا تھا کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو وہاں کھڑا کر دیا کہ جب یہ نماز سے فارغ ہو جائے اس شخص کو میرے پاس لے کر کے آنا۔ وہ صحابی وہاں پر کھڑے ہیں، جب وہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے وہ صحابی اس آدمی کو لے کر کے نبی کے پاس آتا ہے۔
نبی انعام میں سونے کا ایک ٹکڑا اسے عطا کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتاؤ میں نے تمہیں یہ انعام کیوں دیا, میں نے تمہیں ہدیہ اور گفٹ کیوں دیا. وہ صحابی کہنے لگتا ہے یا رسول اللہ میرا اور آپ سے خاندانی رشتہ ہے, اس کی وجہ سے آپ مجھے یہ انعام عطا کر رہے ہیں. نبی نے فرمایا یقیناً رشتہ داری ایسی چیز ہے کہ آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن میں نے یہ سونا اس لیے دیا ہے لحسن ثنائک علی اللہ کہ تم بہت پیارے الفاظ میں اللہ کی تعریف کر رہے تھے. وہ صحابی کیا دعا کر رہا تھا؟ یا من لا تراہ العیون, اے وہ اللہ جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی, ولا تخالطہ الظنون, اے وہ اللہ کے لوگوں کو ذہن ان تک پہنچ نہیں سکتا, ولا یصفہ الواصفون, اے وہ اللہ جس کی تعریف کرنے والے کوئی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. قرآن کریم کے اندر اللہ کے ارشاد ہے لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام, اگر روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہے ان سب کو قلم بنا دیا جائے, تراش کر کے سب کو قلم بنا دیا جائے, اور روئے زمین پر جتنے سمندر ہے ان ساتوں سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے, اور شروع زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے اس میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء ہو, تمام صحابہ کرام ہو, حتیٰ کہ جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, عزرائیل ہو, اور تمام لوگوں کو ہاتھ میں قلم دے دیا جائے, اور تمام انسان اور جنات کو ساتوں سمندر کے کنارے بیٹھا دیا جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علوم کا فیضان جاری ہو جائے, اور ہر شخص اپنے علم کے مطابق اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرے. قرآن کہتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی, ساتوں سمندر خشک ہو جائیں گے, انسان اور جنات لکھتے لکھتے تھک جائیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا کوئی انسان حق ادا نہیں کر سکتا. یہ میرا اور آپ کا اللہ ہے, اور یہی کلمے کا وہ بول ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اس کا یہی مطلب ہے کہ سارے جگ جہان کو چلانے والا صرف اللہ ہے, وہ طاقت اور قوت کا مالک صرف اللہ ہے, اور کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ, یعنی یہ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. یہ تمام طاقت اور قوت کا عجیب و غریب مالک جو اللہ ہے, ان تک اگر پہنچنا ہے تو محمد الرسول اللہ یہ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. 1450 سال میں نبی سے لے کر اب تک دنیا میں جتنے بھی انسان گزرے ہیں, جس نے بھی اللہ کو پایا اور جو بھی اللہ کا محبوب بنے ہیں وہ اسی نبی کے نقش قدم پر چل کر کے بنے ہیں. اور قیامت تک اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے, کسی کی یہ چاہت اور آرزو ہے کہ وہ اللہ کے نظر میں محبوب بن جائے, اس کے لیے راستہ وہی ہے محمد الرسول اللہ کے نقش قدم نبی کے ہے. جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے. دنیا میں اگر انسان کوئی عبادت کرے, اگر وہ اللہ کے نبی کے راستے سے ہٹ کے کرے گا, نماز پڑھے لیکن سنت کے راستے سے ہٹ کر کے پڑھے, کوئی بھی عبادت کرے, ذکر و اذکار کرے, اگر وہ سنت کے راستے سے ہٹ کر کے ہے تو وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. خلاف پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا وہ کبھی رستہ نہ پائے گا, کبھی منزل نہ پائے گا. تو اس اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ. آپ صحابہ کرام کو تاریخ پڑھ لیجئے, اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے وہ عرب کی قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی بھی تھی. دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان عرب کے لوگوں کے اندر نہ پائی جاتی ہو, لیکن نبی دنیا کے اندر آئے اور آپ نے پیغام دیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اور جن لوگوں نے اس آواز پر لبیک کہا اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا, پھر وہی عرب کے چرواہے اور بکریاں چرانے والے, ریوڑ چلانے والے لوگ جو نبی کے ہاتھ پر ایمان لائے, ان کے پاس علم نہیں تھا, وہ دنیا کے فنون کے ماہر نہیں تھے, انہوں نے آنکھ بند کر کے نبی نے جو کہا وہ کیا, نبی کی پیروی کیا. اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا جو کسی قطب اور ابدال کو بھی وہ مقام نہیں ملے گا. حالانکہ وہ کیا تھے؟ بکریاں چرانے والے تھے.
علم کے اندر زیادہ مہارت نہیں تھی، لیکن صرف انہوں نے نبی کی سنت کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام عطا کیا۔ اور صحابہ کرام نے کس انداز سے نبی کی اتباع کی، انہوں نے اتباع کا حق ادا کر دیا۔ کسی بھی نبی کے ماننے والوں کے اندر اتنے عشق نہیں تھا جتنے نبی کے صحابہ کے اندر نبی کے عشق تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی آ رہے تھے، راستے سڑک پر تھے۔ اللہ کے نبی ایک دن مسجد نبوی میں تقریر کر رہے تھے۔ آج بھی ہوتا ہے اور اس زمانے میں بھی تھا، جلسہ وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کوئی مقرر تقریر کر رہا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جلسے کے کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں، نہ وہ جائیں گے نہ وہ بیٹھیں گے، حالانکہ یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ یا تو سن کر بیٹھ کر کے سنیے یا پھر واپس چلے جائیے۔ کھڑے ہونے سے مجلس کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، کہنے والوں کے ذہن بنٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ مسجد نبوی کے کنارے پر کھڑے ہیں، آپ نے ان کھڑے ہونے والے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا بیٹھ جاؤ۔ جس وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی آ رہے تھے، سڑک پر تھے، آپ وہیں پر سڑک پر ہی بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی خطبہ سے فارغ ہوئے، جب باہر نکلے دیکھا عبداللہ بن مسعود اتنے بڑے صحابی اور یہاں سڑک پر بیٹھے ہوئے، آپ سمجھ گئے۔ پھر آپ نے کہا عبداللہ بن مسعود سے، میں تو ان لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا جو مسجد کے کنارے میں کھڑے تھے، میں تو تم لوگوں کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا، تم یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول، جب میرا قدم مسجد نبوی کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، میں سڑک پہ چل رہا تھا، آپ کی آواز میرے کانوں میں آئی کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود کی مجال نہیں تھی ایک قدم یہ جملہ سننے کے بعد آگے بڑھا دے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی سمجھتے تھے کہ نبی کا یہ حکم ہے، نبی کا حکم آنے کے بعد ان کا قدم آگے بڑھ جائے، صحابہ کرام کے عشق کی توہین ہو جاتی۔ اتنے زیادہ وہ صحابہ نبی کی بات ماننے والے تھے، اللہ نے نبی صحابہ کرام کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایران کو فتح کیا تھا، جب ایران کے ایک شہر کسرا پر حملہ کیا تو ایران والوں نے آپ کو مذاکرات کے لیے طلب کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایران کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے تواضع انکساری کے لیے دسترخوان سجایا اور آپ کو کھانے کے لیے دسترخوان پر بلایا۔ جب آپ کھانے کے لیے بیٹھے تو نوالا اٹھائے تھے، اس کے چند دانہ نیچے گر گئے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ کھاتے ہوئے دسترخوان پر اگر کھانے کا دانہ چند گر جائے اس کو اٹھا کر کے کھا لیا جائے، یہ سنت طریقہ ہے، اس لیے کہ کھانے کی کسی حصے میں برکت ہوتی ہے اور معلوم نہیں ہے کہ کس حصے میں برکت ہے، اس لیے جو دانہ گر جائے اس کو اٹھا کر کے کھا لے۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث یاد آ گئی، آپ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں گرے ہوئے نوالے کو اٹھانے کے لیے، بغل میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ سپر پاور طاقت کسرا کے دربار کے دسترخوان پر تم بیٹھے ہو، اگر تم یہ گرے ہوئے نوالا اٹھاؤ گے ان کے دلوں سے تمہاری وقت تمہاری عزت ختم ہو جائے گی اور یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بہت حریص اور لالچی لوگ ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت عشق رسول میں ڈوبا ہوا ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے، ان احمقوں کی وجہ سے اپنے پیارے حبیب کو سنت کو چھوڑ دوں؟ ان کی نظر میں میری عزت رہے یا نہ رہے، یہ لوگ میری عزت کرے یا نہ کرے، لیکن میں نبی کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کیسے صحابہ تھے، وہ لوگ بھی مسلمان تھے لیکن کس انداز سے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، ہم لوگ وہاں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایک صحابی افریقہ کے رہنے والے تھے، ان کے سر کے بال گھنگریالے تھے، ہمیشہ وہ گھر میں آتا تھا اداس رہتا تھا اور سوچتا رہتا تھا کہ میں کس طرح اپنا سر نبی کے سر کی طرح کر لوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی بیچ میں مانگ نکالتے تھے اور ان کے بال چھوٹے تھے، گھنگریالے تھے، تو بیچ میں مانگ نکلتی نہیں تھی، اس لیے وہ ہمیشہ پریشان رہتا تھا کہ میرا سر کس طرح رسول اللہ کے سر کے مشابہ ہو جائے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اچانک نظر پڑ گئی چولہے کے اوپر کہ چولہا جل رہا ہے. وہ ایک رڈ نکالتا ہے اور رڈ کو جا کر کے چولہے میں ڈال دیتا ہے. جب وہ لوہے کی سلاخ بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے, وہ لا کر کے سیدھا وہ رڈ سر کے بیچ میں ڈال دیتا ہے. بال بھی جل گیا, کھال بھی جل گئی اور بیچ میں نشان بن گیا. لوگوں نے دیکھا, بعد میں جا کر کے پوچھا کہ تم نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ اس نے جواب دیا کہ تکلیف تو بہت ہوئی, لیکن اب میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ اب میرا سر رسول اللہ کے سر کے مشابہ ہو گیا. یہ تھے صحابہ کرام کہ جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر ایمان لایا, نبی کی سنتوں کو اس طرح زندہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام صحابہ کرام کو دیا ہے. آج ہم لوگ دیکھ لیں اپنی زندگی میں کتنی سنت کو اپنانے والے ہیں. صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں تنہائی میں بیٹھ کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگی میں نبی کا کوئی طریقہ ہے بھی کہ نہیں ہے. کہ ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. ہمارا پہننا, ہمارا چلنا, ہمارا گھریلو زندگی, باہر کی زندگی نبی کے طرز کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا, کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا, میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, کون ایسا بد نصیب ہوگا جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے؟ تو نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری سنت کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا, میری نافرمانی کی, تو اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. یعنی جنت میں جانے کے لیے بھی ہمیں نبی کے طریقے کو اپنانا پڑے گا. اللہ کے نبی نے مشکات شریف کی حدیث میں فرمایا من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی, اور جس نے مجھ سے محبت کی, کان معی فی الجنہ, وہ انسان میرے ساتھ جنت میں رہے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے سنت رسول کو اپنانے کی. آج ہم مسلمانوں کو اکثر و بیشتر سنت معلوم ہے, لیکن پھر بھی زمانے کے فیشن کے چکر میں پڑ کر کے ہم نبی کے مبارک طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں. کس کو نہیں معلوم ہے کہ مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے. دنیا کے جتنے بھی دھارمک لوگ ہیں جو اپنے اپنے دھرم کو فالو کرتے ہیں, وہ لوگ اپنی شادی دھارمک جگہ میں جا کے کرتے ہیں. عیسائی لوگ اپنی شادی چرچ میں جا کے کریں گے, ہندو لوگ اپنی شادی مندروں میں جا کے کرتے ہیں. لیکن یہ مسلم قوم ہے, جب شادی کی بات آ جائے تو شادی ہال میں جا کر کے نکاح پڑھائے گا, لیکن مسجد میں نکاح نہیں پڑھائے گا. حالانکہ ہمیں معلوم ہے مسجد میں نکاح پڑھائیں گے کتنی بڑی فضیلت ہوگی. سب سے پہلی بات کہ نبی کی ایک سنت زندہ ہوگی. اور نبی نے فرمایا, یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے, کہ جب امت میں ایک بگاڑ عام ہو جائے اور گھروں سے سنت کے جنازے نکل رہے ہو اور پوری دنیا کے لوگ یورپی فیشن کے دلدادہ ہو چکے ہو, ایسے وقت میں جو بندہ ایک سنت کو زندہ کرے گا, اللہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا کرے گا. شہید جو اللہ کے راستے میں جا کر کے جان دے دیتا ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے ان کی. نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی, جب امت میں فساد برپا ہو جائے اور میری سنت کو زندہ کرے, فلہ اجر 100 شہید, اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا کرے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے. مسجد میں نکاح کریں گے, نماز کے بعد نکاح پڑھایا جائے گا. جتنے لوگ مسجد میں ہوں گے سب باوضو ہوں گے. نکاح پڑھانے والا قاضی بھی باوضو ہوگا, جو گواہ ہوں گے وہ بھی باوضو ہوں گے, جو وکیل ہوگا وہ بھی باوضو ہوگا. جب سبھی لوگ باوضو ہوں گے, نماز کے بعد کی مجلس ہوگی, خدا کی رحمت متوجہ ہوگی, ایسے وقت میں نکاح پڑھایا جائے, وہ نکاح گھر میں سکون کا ذریعہ کیوں نہیں بنے گا؟ لیکن ہمیں تو سنت چاہیے نہیں. آج اس گھر کو آگ لگ گئی ہے گھر کے چراغ سے. آج غیر لوگ اسلام کے طریقے کو فالو کر کے دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں, اور ہم مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کے دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن, کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے. یہ نبی نے فرمایا. لیکن ہم مسلمانوں کے عقل
ماری گئی ہے۔ ہم اس نکاح کو سمجھیں گے سب سے زیادہ بابرکت ہے، جس میں ڈیکوریشن کے نام پر، باراتی کے نام پر، ولیمے کے نام پر سب سے زیادہ خرچ کیا جائے، ہم کہیں گے یہ نکاح بہت بابرکت ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ سماج میں سنت کے مطابق مسجد میں آ کر کے نکاح کر لے، گھر میں ولیمہ کرا دے، کوئی شادی حال بک نہ کرائے، تو دنیا والے کہیں گے یہ کنجوس ہے، یہ بخیل ہے، حالانکہ وہ اللہ کا بندہ نبی کی ایک سنت زندہ کر رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس اللہ تک پانے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ۔ جب تک دنیا میں ہم سنت طریقے کو نہیں اپنائیں گے، یقین مانیے دنیا میں اللہ ہمیں عزت عطا نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو مخاطب کر کے دنیا والوں کو ایک پیغام دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیغمبر، آپ دنیا کے انسانوں کو بتائیے، اگر تمہاری یہ چاہت ہے، اگر تمہاری یہ تمنا اور آرزو ہے کہ تم اللہ کے نظر میں نیک بن جاؤ، اللہ کے نظر میں محبوب بن جاؤ، اے نبی آپ دنیا والوں کو بتائیے کہ وہ آپ کی پیروی کرے۔ اگر وہ محمد کی پیروی کرے گا تو اللہ کے نظر میں محبوب بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن آج ہم لوگوں کی عجیب و غریب حالت ہو گئی ہے۔ جو یہودی آج فلسطین پر حملہ کر رکھے ہیں، جب فلسطین کے معصوم بچوں کو شہید کر رہے ہیں، وہاں کی عورتوں کو مار رہے ہیں، ان کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، آج ہمیں ان یہودیوں کا طریقہ پسند ہے۔ ان یہودیوں نے جس طریقے سے بال کٹ کر کے ہمیں دیا، اس قوم کا مسلم نوجوان اسی طریقے پر بال کٹ کرے گا۔ ان یہودیوں نے شادی کا جو فیشن ہمیں دیا، ہم وہ اسی یہودی کا فیشن اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جس نبی نے ہمارے لیے رات بھر جاگ کر کے دعائیں کی، جس نبی نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائی، مارے گئے، ستائے گئے، ملک سے باہر کیے گئے، لیکن آج ہمیں اس نبی کا مبارک طریقہ پسند نہیں ہے، ان یہودیوں کا طریقہ پسند ہے، ان عیسائیوں کا طریقہ پسند ہے، جو آج مسلمانوں کو مٹانے کے لیے دن رات پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کے اندر عزت کی زندگی چاہتے ہیں تو تمام فیشن سے نظر انداز کر کے نبی کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اللہ جس نے صحابہ کو اس طریقے پر اپنانے پر عزت دی، وہ اللہ آج بھی زندہ ہے اور اسی شان بے نیازی کے ساتھ ہے۔ اگر آج ہم سب مل کر کے ارادہ کر لیں، آج کے بعد ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہماری شادی بیاہ، ہمارے گھریلو معاملات، ہمارے باہر کے معاملات، ہر چیز ہم سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ آج بھی وہ اللہ مسلم قوم کو عزت عطا کرے گا۔ اس لیے وعدہ کریں کہ فلک ٹوٹے، زمین پھٹ جائے، موت آئے، یہ دم نکلے۔ فلک ٹوٹے، زمین پھٹ جائے، موت آئے، یہ دم نکلے، مگر ہرگز نہ ہادی کی اطاعت سے قدم نکلے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔